الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جو مخلوق سراپا خیر اس کا نام فرشتے، جو سراپا شر اس کا نام شیطان، جو خیر اور شر کا مجموعہ اس کا نام حضرت انسان. ہر انسان کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خیر اور شر کو ڈال دیا، مگر حکم یہ دیا کہ میرے بندے اپنے اوپر خیر کو غالب کرو، شر کو دباؤ. تو جس بندے پر خیر غالب وہ اچھا انسان، جس پہ شر غالب وہ برا انسان. اس کا اندازہ لگانا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی نمازی بھی ہے، نیک بھی ہے، فرینڈلی بھی ہے، غصہ آ جائے پھر دیکھو وہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے. اس غصے کے عالم میں ہم نے دیکھا کہ نمازی لوگ ننگی گالیاں دیتے ہیں، بالکل حیوانوں کی طرح ان کا بیہیویئر ہوتا ہے. کیوں؟ اب ان سے شر نکل رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں، وہ اندر سے شر نکلتا ہے. اس لیے شریعت نے کہا تکف شرک عن الناس، انسانوں سے اپنے شر کو دور رکھو، بچاؤ انسانوں کو اپنے شر سے. تو اچھا انسان وہ جو اپنے اوپر خیر کو غالب کر لے اور شر کو دبا لے. شیطان کو اس کے نفس نے ہی برباد کیا. آپ بتائیے کہ شیطان کیوں شیطان بنا؟ اس کا نام تو عزازیل تھا. اس نے تو 70,000 سال شاید عبادت کی تھی، سجدے دیے تھے. طاؤس الملائکہ کہلاتا تھا، طاؤس الملائکہ کہلاتا تھا. تو گویا اس نے تو اتنی بلندی پا لی تھی. اس وقت کوئی شیطان تو نہیں تھا نا جس نے اس کو ورغلایا. تو وہ شیطان کیسے بنا؟ اس کو اس کے نفس نے شیطان بنایا. تو یہ نفس ایسا مکار ہوتا ہے کہ عزازیل کو بھی یہ شیطان بنا دیتا ہے. اور پھر انسان کا نفس وہ شیطان سے بھی زیادہ برا. چنانچہ رب کریم نے قرآن مجید میں شیطان کے مکر کو کمزور کہا. فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کے مکر کمزور ہوتے ہیں. اور جہاں انسانوں کا تذکرہ ہوا تو ایک جگہ عورتوں کے متعلق بات فرمائی ان کیدکن عظیم. تو انسانوں کے مکر کے لیے عظیم کا لفظ استعمال کیا، شیطان کے مکر کے لیے ضعیف کا لفظ استعمال.
اس کا مطلب کہ نفس جو ہے وہ شیطان سے بھی زیادہ بڑا دشمن ہے. ویسے بھی شیطان خارجی دشمن ہے، نفس داخلی دشمن ہوتا ہے، اور اندر کا بھیدی لنکا ڈھائے. تو یہ شیطان خود انسان کو نہیں برباد کر سکتا، یہ نفس کو واسطہ بناتا ہے، اور انسان کا نفس جب اس کے ساتھ مل جاتا ہے تو پھر انسان کو برباد کر دیتا ہے. اس لیے اپنے نفس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. عجیب بات یہ کہ انسان اپنے نفس کو پالنے میں مشغول ہوتا ہے، نفس اس کو جہنم میں دھکا دینے میں مشغول ہوتا ہے. انسان کے نفس کے 3 مراتب ہیں. ایک عام آدمی جو دنیا میں آتا ہے اس کے نفس کے اندر ظلمت، خباثت، جہالت بھری ہوئی ہوتی ہے. اس کا کام ہوتا ہے بس انجوائے کرنا، اس کو ہر وقت انجوائمنٹ کی فکر ہوتی ہے. تو جو نفس ہر وقت سرکشی کے اوپر تیار ہو اس کو نفس امارہ کہتے ہیں. پھر جب انسان کے نفس میں کچھ خیر بھرتی ہے، آتی ہے، تو انسان کی یہ کیفیت بن جاتی ہے کہ وہ برا کام کر تو بیٹھتا ہے مگر شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے. جس کو برا کام کرنے پر دل میں ندامت محسوس ہو یہ نفس لوامہ بن گیا. پہلے سے بہتر ہے. پہلا تو بالکل ہی جانوروں کی طرح تھا، اس میں کچھ انسانیت آ گئی کہ یہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے، یہ مان دیتا ہے کہ میں نے برا کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے غلط کام کیا، میں نے بلنڈر کمٹ کر لیا. ہم میں سے اکثر احباب اسی کیٹیگری کے لوگ ہیں کہ ہم گناہ بھی کر لیتے ہیں اور بعد میں آنسو بھی بہا لیتے ہیں، اللہ سے معافیاں بھی مانگتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، لیکن گناہ سے بچ نہیں سکتے کہ کریں ہی نہ. مسجد میں نماز پڑھیں گے، مسجد سے باہر نکل کے غیر محرم کو دیکھنا شروع کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی نفس پوری طرح فرما بردار نہیں بنا. تو ایسے نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں. پھر انسان جب محنت کرتا ہے اپنے نفس پر تو کرتے کرتے ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب نفس نافرمانی چھوڑ دیتا ہے، فرما بردار بن جاتا ہے. ایسے نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. ہم میں سے ہر بندے کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنائیں. یہ چارٹر آف ڈیوٹی ہے ہر مومن کا کہ ہم اپنے نفس کو محنت کر کے نفس مطمئنہ بنائیں. لیکن ہم نے نفس پر محنت نہیں کی ہوتی، عمر گزر جاتی ہے، انسان کے ہاتھ سے موقع نکل جاتا ہے. اب 2 لفظ ہیں جو ہمارے بزرگ استعمال کرتے ہیں، ایک تزکیہ اور ایک تصفیہ. تزکیہ کہتے ہیں ستھرا کرنے کو، تصفیہ کہتے ہیں صاف کرنے کو. تو تصفیہ کا لفظ قلب کے لیے استعمال ہوتا ہے، تصفیہ قلب، اور تزکیہ کا لفظ نفس کے لیے استعمال ہوتا ہے. فرق کیا ہے؟ ایک تو ہے شیشے کو صاف کرنا، مٹی لگی ہے، دھول پڑی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ تھوڑا سا گیلا کپڑا کر کے اس کو وائپ آؤٹ کر دیں جیسے ونڈ سکرین کو کرتے ہیں، وہ بالکل صاف ہو جاتی ہے.
اس کو تصفیہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ مٹی شیشے کے اندر داخل نہیں ہوتی، اوپر اوپر ہوتی ہے، طے ہوتی ہے، طے ہٹ جاتی ہے، نیچے سے پھر صاف شیشہ نکل آتا ہے، تو یہ تصفیہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے قلب کا تصفیہ ہوتا ہے۔ وجہ کیا؟ کہ جو گناہوں کے اثرات ہیں وہ قلب کے اندر نہیں جاتے، قلب کے اوپر نقطہ لگا دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوہے کے ٹکڑے کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے تو زنگ اس کے اندر پینیٹریٹ نہیں کرتا، سطح کے اوپر ہوتا ہے۔ اس لیے رسٹ کلینر استعمال کریں، وہ لوہے کا ٹکڑا جو زنگ والا تھا بالکل چمکتا ہوا پرزہ بن جاتا ہے، اوپر کا زنگ ختم ہو گیا۔ بدعمالیوں کی وجہ سے انسان کے دل پہ بھی زنگ لگتا ہے۔ دلیل قرآن عظیم الشان میں سے اللہ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دل پہ زنگ لگا دیا گیا۔ اب اس زنگ کو اگر ہم ہٹا دیں تو دل صاف ہو جائے گا۔ اس کو کہیں گے تصفیہ قلب، اور ایک ہوتا ہے تزکیہ۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر ایک کپڑا میلا ہو جائے تو وہ استری کرنے سے تو نہیں دھل جاتا، اس کو پانی میں ڈالنا پڑتا ہے، صابن لگانا پڑتا ہے، نچوڑنا پڑتا ہے، تب جا کے اندر کی مٹی نکلتی ہے۔ اس پورے پروسیس کو تزکیہ کہتے ہیں، ستھرا کر لیا۔ کیوں؟ کہ مٹی اوپر اوپر نہیں تھی، مٹی اندر چلی گئی تھی۔ اور نفس کی بھی یہی مثال ہے، چونکہ نفس کے اندر خباثت ہوتی ہے، اس لیے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اس کو شریعت کی لگام پہناؤ، مجاہدے کی بھٹی میں سے گزارو، سنت کی اتباع پہ لگاؤ، یہ سارے کام کر کے بالآخر انسان کا نفس کے اندر سے کھوٹ نکل جاتا ہے، اور یہ نفس کا تزکیہ کہلاتا ہے۔ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق فلاح پا گیا وہ جو ستھرا ہوا، یعنی اس کے اپنے اندر سے عجب کو، تکبر کو، کینہ کو، حسد کو، بغض کو، خود پسندی، سب چیزوں کو نکال دیا۔ یہ مہلکات ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ تو جس نے اپنے اندر سے ان سب چیزوں کو نکال دیا اس کا تزکیہ ہو گیا، اور ایسا تزکیہ والا بندہ یہ فلاح پا جاتا ہے۔ فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ایسی عزت جس کے بعد ذلت نہ ہو، ایسا اللہ کا قرب کہ جس کے بعد دوری نہ ہو، اس کو فلاح کہتے ہیں۔ اور اتنا بڑا انعام ملتا ہے اس نفس کو ستھرا کرنے پہ۔ فرمایا قد افلح من تزکا۔ نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک یہ تھا کہ آپ انسانوں کو ستھرا کریں، ان کو سکھائیں ستھرا کیسے ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ جب انہوں نے بیت اللہ کو بنایا تو مزدور مزدوری کرتا ہے تو اس کی اجرت ملتی ہے، تو رب کریم نے فرمایا میرے ابراہیم میرا گھر بنایا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ واقف راز تھے، صاحب سر تھے، وہ جانتے تھے کہ خزانے میں نعمتیں کون کون سی ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ میں بھی پھر وہ نعمت مانوں گا جو تیرے خزانے میں بھی صرف ایک ہی ہے۔ کیا مانگتے ہو؟ اللہ مجھے کوئی اور فضل و کمال نہیں چاہیے، مجھے کوئی دنیا کا مال نہیں چاہیے، اللہ مجھے اب اس کے اجرت میں آمنہ کا لال چاہیے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، میں بھی وہ مانگوں گا، تیرے خزانے میں بھی ایک نعمت ہے وہ۔ اللہ ان کو بھیجیے
کیوں؟ میں نے آپ کی مسجد بنا دی، عبادت سکھانے والے کو بھیج دیجئے۔ میں نے مدرسہ بنا دیا، پڑھانے والے کو بھیج دیجئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، وہ ان کے اوپر قرآن کی تلاوت کریں، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں اور ان کو ستھرا کریں۔ اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول فرما لی، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ عجیب بات ہے کہ اللہ نے ان گنت اور نعمتیں دیں، احسان نہیں جتایا۔ میں نے تمہارے لیے پھل اگائے، سبزیاں اگائیں، درخت اگائے، میں نے سمندر بنائے، میں نے آسمان پہ سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے، کوئی احسان نہیں جتایا۔ اس کا مطلب یہ اتنی زیادہ قیمتی چیزیں نہیں تھیں۔ جب ایک نعمت اللہ نے عطا فرمائی تو اس کو دیتے ہوئے احسان جتایا۔ کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ یہ ایسی بڑی نعمت ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف آنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی 4 باتوں کا تذکرہ کیا جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھیں کہ 4 کام کرنے کے لیے آئیں، انہی کا تذکرہ کیا، مگر تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی تو تزکیہ کا لفظ آخر پہ تھا۔ رب کریم نے جب قبولیت کا تذکرہ کیا تو تزکیہ کا تذکرہ دوسرے جگہ پہ، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہاں آخر پہ تزکیہ تھا، یہاں دوسرے نمبر پہ۔ اب مفسرین نے اس پہ تفصیل لکھی کہ اللہ رب العزت نے یہ ترتیب کو کیوں بدلا۔ قرآن مجید کے الفاظ نگینے کی طرح ایک دوسرے کے آگے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کا تقدم اور تأخر بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ جیسے ڈی این اے ہوتا ہے نا، کہ ہر چیز جو آگے ہے یا پیچھے ہے اس کا ایک راز ہے، یہی قرآن مجید کا معاملہ ہے۔ اس کی مثال سے سمجھیے، ذرا آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے سمیع بنایا، بصیر بنایا۔ سماعت کا تذکرہ پہلے، بصارت کا تذکرہ بعد میں۔ اور آج سائنس کی دنیا کنفرم کرتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ پرورش پاتا ہے تو سب سے پہلا آرگن جو اس کا کمپلیٹ ہوتا ہے وہ اس کے کان ہوتے ہیں، آنکھیں بھی نہیں بنی ہوتی، باقی آرگن بھی نہیں بنے ہوتے، سب سے پہلے جو آرگن بنتا ہے وہ کان ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی ریزن یہ کہ انسان کے جسم کے توازن کا اس کے اوپر انحصار ہوتا ہے۔ سمجھیے کہ ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا سر سیدھا کیوں ہوتا ہے؟ ہم کوئی آئینے میں دیکھ تو نہیں رہے ہوتے، تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ سر سیدھا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کانوں میں کینال بنا دیے ہیں اور ان میں ایک فلوئڈ بھر دیا ہے۔ اس فلوئڈ کا جو میسج ہے وہ دماغ کو جاتا ہے اور دماغ فیصلہ کرتا ہے کہ میرا سر سیدھا ہے یا میرا سر ٹیڑھا ہے۔ اور کئی مرتبہ اگر اس کینال کے اندر خرابی ہو جائے تو صحت مند آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ایک مرتبہ ایک نوجوان کو دیکھنے کا موقع ملا، لیٹا رہتا تھا، جو کھڑا ہوتا گر جاتا،
بھائی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کہتے میں کیا بتاؤں، میں کھڑا ہوتا ہوں مجھے لگتا ہوں میں ٹیڑھا ہوں، میں اپنے آپ کو سیدھے کرنے لگتا ہوں، سیدھا کرتے کرتے زمین پہ آ جاتا ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا جناب آپ کے وہ جو کانوں کے فلوئڈ کا بیلنس تھا وہ آؤٹ ہو گیا، تو ہم تو کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، کیونکہ جسم کا بیلنس اس پہ قائم ہونا تھا، اس لیے اللہ نے سب سے پہلے کون سا آرگن بنایا؟ کان بنائے، بعد میں آنکھیں بنائیں۔ اور یہ بات کب کہی گئی؟ 1400 سال پہلے، جب میڈیکل ٹیکنالوجی ابتدا میں بھی داخل نہیں ہوئی تھی، اس وقت بتا دیا گیا۔ کیا معجزہ ہے یہ قرآن مجید کا۔ پھر دیکھیے کہ قرآن مجید کی ہر بات کے اندر ایک ترتیب ہے، ایک حکمت ہے۔ مثال کے طور پہ جب آپ مکان بناتے ہیں تو پہلے بنیادیں کھڑی کرتے ہیں، چھت تو پہلے نہیں نا کوئی ڈالتا، پہلے بنیادیں کھڑی کرتے ہیں، پھر ان بنیادوں کے اوپر چھت بناتے ہیں۔ لیکن جب عمارت کو گرانا ہو تو پہلے چھت اکھاڑ دیں، پھر باقی چیزوں کو گراتے ہیں۔ تو تعمیر کی ترتیب اور تخریب کی ترتیب اور ہوتی ہے۔ اب سنیے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، کیسے بنایا؟ خلق الارض فی یومین، زمین کو اللہ فرماتے ہیں میں نے 2 دن میں بنایا، ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف اللہ متوجہ ہوئے۔ چھت بعد میں بنائی، پہلے فٹنگ بنائی، اس کی فرش بنایا۔ جب قیامت کے دن اس دنیا کو اللہ تعالی توڑ دیں گے تو توڑنے کی ترتیب جب آتی ہے تو سب سے پہلے چھت پہ لائٹیں ہوتی ہیں، ان سب کو اتار دیا جاتا ہے، پھر مکان گرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، دیکھا لائٹیں اتاری جا رہی ہیں نا پہلے، بعد میں سمندروں کا تذکرہ ہے اور زمین کا تذکرہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی ہر بات کے اندر حکمت ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ حکیم کا کلام ہے۔ حکیم کا کلام حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ اب رب کریم نے جو ترتیب بدلی تو اس ترتیب کے بدلنے میں بھی کوئی حکمت تھی۔ اصل میں تزکیہ کی اہمیت کی وجہ سے رب کریم نے ترتیب بدل دی، اس کو دوسرے نمبر پہ کیا کہ تزکیہ ہوگا تو علم و حکمت کی تعلیم پا سکو گے، ورنہ کسی کام کے نہیں رہو گے۔ ستھرا ہونا ضروری ہے تمہارا، تزکیہ نہ ہو تو انسان کا علم اس کی گمراہی کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے تو فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ قرآن بہت لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، بہت لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو قرآن سے وہی گمراہ ہوتے ہیں نا جن کے اندر کھوٹ ہوتا ہے، نیت کھوٹی، نیت بد ہوتی ہے، وہ جتنا قرآن پڑھتے ہیں اتنا وہ اور زیادہ دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے تزکیہ کو رب کریم نے پہلے جو ہے وہ ذکر فرمایا تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے۔ ایک عام سا دستور ہے کہ جب بڑے کوئی بات کر دے نا تو اس کی عظمت کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ جی بڑے نے یہ بات کی ہے، کہ کسی بڑے کا کوئی بات کر دینا یہی اس بات کی اہمیت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور اگر بڑے قسم کھا کے بات کریں تو وہ اور مؤکد ہو جاتی ہے، اور اگر 2 دفعہ قسم کھائیں سبحان اللہ، 3 دفعہ قسم کھائیں، 4 دفعہ قسم کھائیں، 5 دفعہ قسم کھائیں، حد نہیں ہو جاتی؟ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات بابرکات نے قرآن مجید میں
یہ بتانے کے لیے کہ جو تزکیہ پا گیا وہ ستھرا ہوا، 7 قسمیں اکٹھی ایک جگہ کھائی ہیں. ذرا سنیے گا. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها. پروردگار عالم نے ان روز 7 قسمیں کھائیں، تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ 7 قسمیں کھا کے کہا جس نے تزکیہ پایا وہ فلاح پا گیا اور جس نے نہ پایا وہ برباد ہو گیا. اب اس کی اہمیت کو ہمیں دل میں بٹھانا چاہیے کہ اس تزکیہ کو حاصل کرنا ہمارے لیے کتنا اہم ہے. مگر ہمیں اپنے نفس پہ تو محنت کرنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی. آج کل تو عام لوگوں کی کیا بات کرنی، جو ذکر سیکھنے والے سالکین ہوتے ہیں وہ ٹائم نہیں نکالتے. بھائی معمولات کرتے ہیں اور جی بس کیا کریں، مراقبے کا وقت نہیں ملتا، مراقبے کا وقت ہی نہیں ملتا. یعنی محنت بھی تزکیہ کی کر رہے ہیں اور پھر تزکیہ کے لیے فرصت نہیں ملتی. ایسی مثال ہے جیسے طالب علم کے مجھے پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ فیل ہو جائے گا. تو ہمیں اس کو اپنی ایک ذمہ داری سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر ذمہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اس کو ستھرا کریں. اگر ستھرا کر کے لے جائیں گے تو کامیاب، اور اگر گندا لے کے جائیں گے تو ناکام ہو جائیں. اب تزکیہ کے طریقے جدا جدا ہوتے ہیں، بات بڑی سمجھنے والی ہے. مثلا کپڑے کا تزکیہ کرنا ہو، ستھرا کرنا ہو تو بھئی پانی صابن استعمال کریں، کپڑا صاف ہو جائے گا. لیکن سونے کی میل نکالنی ہو تو صابن پانی تو کام نہیں نہ آتا، اس کے لیے آگ کی ضرورت پڑتی ہے. یہ سنارے لوگ جو کھوٹ نکالتے ہیں نا، تو یہ سونے کو پگھلاتے ہیں آگ میں، اور پگھلنے سے وہ جو اس کے اندر تانبا کاپر ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، سونا الگ ہو جاتا ہے. تو کپڑے کے تزکیہ کے لیے صابن پانی کی ضرورت تھی، اور سونے کے تزکیہ کے لیے اس کے کھوٹ کو الگ کرنے کے لیے آگ کی ضرورت تھی. تو طریقے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. انسان کے نفس کا تزکیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے 2 طریقے ہیں. بات اہم ہے، امید ہے آپ توجہ سے سنیں گے. ایک تو یہ کہ انسان اسی دنیا میں محنت کرے، اسی دنیا میں محنت کر کے ذکر کی کثرت کرے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، سنت کی اتباع کرے. 3 چیزیں: کثرت ذکر، صحبت صلحاء، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت شاہ ولی اللہ مدد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل یوں لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر جب نجاست پڑی ہو تو اس کے پاک ہونے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. یا تو اتنی بارش برسے کہ ساری نجاست کو بہا کے لے جائے، کوئی نشان نہ رہے. اب جو زمین خشک ہوگی تو پاک کہلائے گی. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سورج چمکے، اتنی دھوپ پڑے کہ دھوپ اس نجاست اور گندگی کا نام و نشان مٹا دے، زمین پھر پاک بن جائے. 2 طریقے ہوتے ہیں.
تو انسان کے نفس کے پاک ہونے کے بھی دو طریقے ہیں. یا تو آپ اتنا ذکر کریں کہ یہ ذکر بارش کی مثل ہے کہ یہ نور کی بارش برسے 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 اور نفس کی نجاست کو اس سے دور کر کے چلی جائے، تزکیہ مل جائے گا. اور دوسرا طریقہ یہ کہ اللہ والوں کی صحبت، کیونکہ اللہ والوں کی صحبت وہ سورج کی مانند ہوتے ہیں، ان کے دل، اور وہ دل سے نور کی شعائیں ہوتی ہیں، جیسے مقناطیس سے مقناطیسی شعائیں ہوتی ہیں، وہ انسان کے دل پہ پڑتی ہیں، اور یہ مقناطیسی شعائیں انسان کے اندر سے سب گناہوں کے کینسر کو ختم کر دیتی. آج کے دور میں تو ویسے ہی شعاؤں سے علاج عام ہو گیا ہے، اور جی فلاں کو کینسر ہے تو جی اس کو شعائیں لگوانی ہے. تو بھائی اگر جسم کا کینسر شعاؤں کے لگنے سے ٹھیک ہوتا ہے تو یہ دلوں کا کینسر اللہ والوں کے دلوں کی نور کی شعاؤں کے لگنے سے یہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. تو دو طریقے ہیں، ایک تو انسان ذکر کی کثرت کرے، دوسرا اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، اور تیسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو محبت کے ساتھ اپنائے. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ سنت سے انسان کے نفس کی جتنی اصلاح ہوتی ہے، پہاڑوں برابر بھی من مرضی کے نفلی مجاہدے کرنے سے وہ اس سے وہ چیز نصیب نہیں ہو سکتی. تو اس لیے سنت کی اتباع ہر معاملے میں ان تین چیزوں سے انسان کا تزکیہ ہو جاتا ہے. چنانچہ جن لوگوں نے کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا شروع کیا اور ان سے ذکر سیکھا اور سنت کو اپنایا، ان کی زندگیاں بدلتی آنکھوں سے دیکھی گئیں. بدکار تھے نیکوکار بن گئے، بھٹکے ہوئے تھے سیدھے رستے پہ آ گئے، حیوان تھے انسان بن گئے، اللہ سے باغی تھے اللہ کے فرما بردار بن گئے. ہم نے اپنی زندگیوں میں ایسے ہزاروں لوگوں کو دیکھا، اللہ والوں کی صحبت میں آ کے زندگی بدل. خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ انگریزی لکھے پڑھے تھے اور بڑے افیسر تھے، کلیکٹر تھے. یہ ڈی سی کے لیول کا عہدہ ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی صحبت میں آئے، زندگی بدل گئی. تو ان کو ایک مرتبہ جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ان کی تو شخصیت ہی بدل گئی. تو انہوں نے سوال پوچھا کہ مجذوب تم تو مسٹر تھے، یہ تمہاری ٹر کیسے مس ہو گئی؟ تم تو مسٹر تھے، تمہاری ٹر کیسے مس ہو گئی؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ کی صحبت میں آیا، ایسی نگاہ پڑی کہ میری ٹر ہی مس ہو گئی. اللہ والے بن گئے. تو تین کام کرنے سے، اللہ والوں کی صحبت میں آنے سے، ذکر کو سیکھ کے کرنے سے، اور ہر کام میں سنت کی پیروی کرنے سے انسان کا من صاف ہو جاتا ہے، انسان کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، انسان کھرا انسان بن جاتا ہے، اچھا انسان بن جاتا ہے. ایک تو ہے یہ طریقہ، اور یہ طریقہ آسان بھی ہے. انسان اپنی سہولت سے، اپنی من مرضی سے، اپنی زندگی میں اس راستے پہ چلتے ہوئے یہ تین کام کر لے تو اس کا تزکیہ ہو جائے گا. اور اگر زندگی میں یہ کام نہ کرے، ہے کلمہ گو، موت بھی کلمے پہ آ گئی، اندر کا روگ نکلا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے گنہگار مومنوں کے لیے آخرت میں بھی تزکیے کا انتظام فرمایا ہے. آخرت میں بھی تزکیہ ہوگا.
دلیل قرآن عظیم الشان میں سے اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مشرکین ہوتے ہیں وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، تو یزکیہم کا لفظ کہتا ہے کہ قیامت کو بھی تزکیہ ہوگا، مشرکوں کا، منافقوں کا، کافروں کا نہیں ہوگا، لیکن جو گناہگار مومن ہوں گے ان کا تزکیہ ہوگا۔ اس لیے دو آپشنز ہیں ہمارے پاس، یا تو زندگی میں اپنی سہولت سے محنت کر کے اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، ذکر سیکھیں، سنت کی اتباع کریں اور تزکیہ کو حاصل کر لیں، پھر تو کام ادھر ہی سمٹ گیا۔ اور اگر غفلت میں زندگی گزاری تو دوسری آپشن آخرت کی ہے، مگر وہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے یہ عاجز قرآن مجید کی آیتیں پڑھے گا لیکن ٹرمینالوجی نئی استعمال کرے گا، چونکہ ذرا کانوں کو لگتی ہے نا آپ لوگوں کے، جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے نئی ٹرمینالوجی۔ تو ٹرمینالوجی نئی ہوگی مگر باتیں قرآن مجید کی ہوں گی۔ جب کوئی بندہ روحانی طور پر بیمار ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ ہاسپٹل میں۔ تو رب کریم نے بھی باطنی بیماروں کے لیے آخرت میں علاج معالجے کے لیے جہنم کا ہاسپٹل بنا دیا۔ کیسے ہاسپٹل بنایا؟ ذرا غور کیجئے گا کہ یہ آدمی فوت ہوا تو سب سے پہلے یہ جاتا ہے قبر میں۔ قبر کی مثال ایمرجنسی روم کی مانند ہے۔ ہاسپٹل میں اگر کسی نے داخل ہونا ہو تو سب سے پہلے کہاں لے کے جاتے ہیں؟ ایمرجنسی روم میں۔ جب بھی کوئی باہر سے پیشنٹ آئے گا ایمرجنسی روم سے آگے جائے گا۔ ایمرجنسی روم میں کیا کرتے ہیں؟ اسکیلٹن سٹاف ہوتا ہے تھوڑا سا، اور وہ 2-3 کوئک کوشچن پوچھتے ہیں اس سے، اور پھر اس کے بعد اس کو ٹریٹمنٹ فوراً دینا شروع کر دیتے ہیں تاکہ فوراً اس کو ٹریٹمنٹ مل جائے۔ پھر بڑے ڈاکٹر کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ یہی حال ہوگا کہ وہ گناہگار مومن کلمہ تو پڑھا مگر اس نے اپنے من کو صاف نہیں کیا، ستھرا نہیں کیا۔ اب یہ جیسے ہی قبر میں جائے گا تو قبر میں منکر نکیر 2 فرشتے ہوں گے، وہ 3 چھوٹے چھوٹے کوسچن کریں گے، کوئک کوسچن جس کو کہتے ہیں۔ کون کون سے؟ من ربک، من نبیک، ما دینک۔ اتنے چھوٹے چھوٹے کوسچن ہیں، اور ان 3 کوسچن کے کرنے سے ان کو پتہ چل جائے گا یہ کس درجے کا مریض ہے، پھر فوراً ٹریٹمنٹ شروع کر دیں گے۔ چنانچہ قبر میں ہی عذاب شروع۔ اب دیکھیں کسی بندے کو سر درد ہو تو کیا کرتے ہیں؟ سر دباتے ہیں نا، کہ جی تھوڑی دیر سر دبا دو جی، سر درد ٹھیک ہو جائے گی۔ اور جس کو گناہوں کا درد تھا جب وہ قبر میں جائے گا تو پھر قبر بھی ان کی فزیو تھراپی کرے گی، مگر کیسے کرے گی؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف چلی جائیں گی، اتنا قبر دبائے گی۔ تو گناہ کرتا تھا نا، رب کی نافرمانیاں کرتا تھا، اور نہ ذرا میں تمہاری فزیو تھراپی کرتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ جس بندے کو نزلے زکام کی بیماری ہو تو اس کو ایئر کنڈیشن کمرے میں تو کوئی نہیں نہ بٹھاتا، اس کے لیے ایئر کنڈیشن بند کر دیتے ہیں، ٹیمپریچر ہونا چاہیے ذرا۔ اس کو بھی نزلہ زکام تھا گناہوں کا، اس کی قبر کو بھی تھوڑا ہائی ٹیمپریچر بنا دیا، جہنم کا گڑھا۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر یہ بندہ بے نمازی تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے سر کے اوپر ایک گنجا پائتھن اژدہا مسلط فرما دیتے ہیں، اور وہ کیا کرتا ہے کہ فجر کی نماز قضا کرنے پر فجر سے ظہر تک ڈستا ہے، ظہر قضا کرنے پر عصر تک،
اثر قضا کرنے پہ مغرب تک، مغرب قضا کرنے سے عشاء تک، عشاء سے لے کے فجر تک۔ اب اگر آپ کبھی پائتھن کو دیکھیں جو یوں ہوتا ہے کھڑا ہوا، تو وہ انٹراوینس انجیکشن آپ دیتے ہیں نا کسی کو، تو بوتل لٹکا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک بوتل ہے، اور اس میں سے ڈراپ بائی ڈراپ اندر جا رہی ہوتی ہے دوائی۔ یہ بھی اسی طرح بائٹ کرے گا، زہر کے قطرے چند ڈال دے گا، دوائی چلی گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر بائٹ کرے گا، پھر بائٹ کرے گا۔ یہ قطرہ قطرہ اس کو دوائی مل گئی، اس کی انٹراوینس ٹریٹمنٹ شروع ہو گئی۔ کتنا اس کا زہر ہوگا، کتنی درد ہوگی، یہ تو بات الگ ہے نا۔ آپ نے مریض کے سرہانے دیکھا ہے نا، بوتلیں لٹکی ہوئی، سائڈ پہ سٹینڈ ہوتا ہے، بوتل لٹکا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ پائتھن جو ہے نا، یہ ایک زہر کی بوتل، دوائی کی بوتل ہے جو چڑھا مسلط کر دی جاتی ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا سر کی طرف مسلط کریں گے، پاؤں کا نام ہی نہیں لیا۔ اب یہ پائتھن اس کو دوائی دیتا رہے گا۔ پھر ایمرجنسی میں روم میں رکھتے ہیں مریض کو جب تک کہ بڑا ڈاکٹر نہیں آ جاتا۔ جب بڑا سرجن، بڑا اسپیشلسٹ، کنسلٹنٹ ڈاکٹر آ جاتا ہے تو پھر اس کی فائل جو بنی ہوتی ہے نا، وہ اس کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ تو وہ کنسلٹنٹ دو کام کرتا ہے، ایک تو فائل چیک کرتا ہے، اور دوسرا اس سے کویسچن پوچھتا ہے، مگر ذرا ڈیٹیلڈ کویسچن پوچھتا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ بیماری کی نوعیت کیا تھی۔ قیامت کا دن ہوگا، اس بیمار بندے کو طبیب اعلیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور رب کریم بھی سب سے پہلے اس کی فائل منگائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں بک آف ڈیڈ، نامہ اعمال۔ اس کو دیکھیں گے، اچھا کیا رہا اس کی زندگی کا معاملہ، ایک تو اس سے پتہ چل جائے گا۔ پھر اس کے بعد رب کریم اس سے 4 کویسچن پوچھیں گے، اور یہ چھوٹے کویسچن نہیں ہوں گے، یہ ڈیٹیلڈ کویسچن ہوں گے۔ مثلا تم نے زندگی کیسے گزاری، تم نے جوانی کیسے گزاری، مال کدھر سے کمایا تھا اور کدھر تم نے خرچ کیا تھا، اور تم نے اپنے علم پہ کتنا عمل کیا تھا۔ یہ 4 کویسچن پوچھنے کے بعد صاف پتہ چل جائے گا کہ یہ کس درجے کا بیمار ہے۔ اب جب ڈاکٹر دیکھ لیتا ہے کہ یہ کس درجے کا بیمار ہے، پھر ایمرجنسی روم میں نہیں رہنے دیتا، پھر اس کو ہاسپٹل کے وارڈ میں شفٹ کر دیتے ہیں۔ تو قیامت کے دن جب اس کو طبیب اعلیٰ دیکھیں گے تو اس کو جہنم کے ہاسپٹل میں شفٹ کر دیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ ہاسپٹلز میں 3 طرح کے وارڈ ہوتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں جنرل وارڈ، ایک کو کہتے ہیں ECU ایکسٹینسو کیئر یونٹ، اور ایک کو کہتے ہیں ٹرشری کیئر یونٹ۔ لمبے جو بیمار ہوتے ہیں نا، جن کا علاج سالوں چلتا ہے، ان کو ٹرشری کیئر یونٹ میں ڈالتے ہیں، اور نزلے زکام کے مریض ان کو جنرل وارڈ میں رکھ لیتے ہیں۔ کوئی زیادہ ہارٹ پیشنٹ ہو تو اس کو ICU میں رکھ لیتے ہیں۔ تو الگ الگ درجے ہیں۔ یہ جو جہنم کا ہاسپٹل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے 7 درجے بنائے ہیں۔ سب سے اوپر کا جو درجہ ہے وہ ہے جنرل وارڈ، اس میں خطا کار مسلمانوں کو رکھا جائے گا۔ اور جو سب سے نیچے کا درجہ ہے وہ ہے ٹرشری کیئر یونٹ۔ لمبا رہنے والے کون؟ مشرک، منافق اور کافر۔ یہ تینوں بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کا علاج نہیں ہو سکے گا، لہذا یہ جہنم کے ہاسپٹل سے کبھی ڈسچارج ہی نہیں کیے جائیں گے۔ دستور کی بات ہے، ہم نے اسٹور میں کوئی چیز رکھنی ہو نا، تو جس چیز کو جلدی نکالنا ہو اس کو دروازے کے قریب رکھتے ہیں، اور جس کے نکالنے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی ہو دور کے کونے میں رکھ دیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ بھی جہنم کے سب سے نیچے والے کونے میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، چلو جاؤ نا تم تو نیچے، تم تو نکل ہی نہیں نہ سکو گے کبھی. اور جو کلمہ گو مسلمان تھے مگر خطا کار تھے ان کو اوپر کا درجہ جنرل وارڈ میں رکھیں گے. آپ نے دیکھا کہ جب پیشنٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں نا تو اس کو ایمبولینس پہ لے کے جاتے ہیں اور پھر اس کو ہاسپٹل کی وردی پہنا دیتے ہیں. بزنس مین ہو، اپنے علاقے کا منسٹر ہو، فلاں ہو، ہاسپٹل میں اس کو مریض والی وردی پہننی پڑے گی. یہ جہنم کا ہاسپٹل ایسا کہ اس میں ایمبولینس پہ نہیں لے کے جائیں گے، فرشتے اس مریض کو دھکے مار کے لے جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں یوم یدعون الی نار جہنم دعا. یہ قرآن مجید کا صوتی اعجاز دیکھیے کہ آیت کے الفاظ پڑھ کے ظاہر میں بھی لگتا ہے جیسے کوئی دھکے مار رہا ہے. یوم یدعون الی نار جہنم دعا. تو حدیث پاک میں ہے کہ بس جب حکم ہوگا کہ اس کو لے جاؤ، فرشتے دھکے مار کیوں ہیملیٹ کریں گے. جا تو ایسے بھی سکتا ہے نا، لیکن جب کسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے نا تو پھر دھکے مار مار کے لے جاتے ہیں. اس کو ہیملیٹ کریں گے کہ تو نے اپنا گولڈن چانس دنیا میں ضائع کر دیا، اب اس ہاسپٹل میں آ رہا ہے، دھکے دے کے لے جائیں گے اور پھر جہنمیوں والی وردی پہنائیں گے. کیسی وردی ہوگی؟ سرابیلہم من قطران. قرآن مجید میں ہے گندھک کا لباس پہنایا جائے گا. فقہا نے لکھا کہ ایک گدھا کہیں مرے اور اس کی لاش گل سڑ جائے تو اتنی بو ہوتی ہے قریب سے گزرا نہیں جاتا. کہیں کتا مرا پڑا ہو کتنی بو ہوتی ہے. فقہا نے لکھا ساری دنیا کے انسان، حیوان، چرند پرند، خشکی کی مخلوق، تری کی مخلوق ایک جگہ اکٹھا کر دو اور سب کو موت آ جائے اور سب کی لاشیں گل سڑ جائیں، جتنی بدبو وہاں ہوگی جہنمی کے کپڑے میں بدبو اس سے بھی زیادہ. ایسے یونیفارم پہنائیں گے. دنیا میں تو پھر خوشبوئیں یوز کرتے ہیں نا، یہ پوائزن ہے، یہ کورل ہے، فلاں ہے، یہ فلاں ہے. وہاں پہ ایسا بدبودار لباس ہوگا. پھر ہاسپٹل کے اندر کمرے ہوتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ روم بنے ہوتے ہیں. اس بندے کا بھی پرائیویٹ روم بنا دیں گے. مگر کمرہ کیسے ہوگا؟ قرآن مجید نے فرمایا مکانن ضیقا، تنگ مکان ہوگا، نہ کھڑا ہو سکے گا نہ لیٹ سکے گا. درمیان کی سچویشن جیسے رکوع میں ہوتا ہے نا کوئی، اس حالت میں ہوگا، نہ کھڑا ہو سکے گا نہ بیٹھ سکے گا. تو بتاؤ وہ کتنی تکلیف میں ہوگا. اور پھر یہاں اس کو تنہائی کا عذاب بھی دیا جائے گا. حدیث پاک میں ہے کہ جہنمی کو جہنم میں چھوٹے سے کمرے میں جب ڈالیں گے اللہ تعالیٰ چاروں طرف آگ کی دیواریں بنا دیں گے. پھر اپنی قدرت سے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالیں گے سارے جہنمی جہنم سے چلے گئے، میں اکیلا رہ گیا. اتنی حسرت ہوگی کہ کوئی حد نہیں. ہاسپٹل میں جب کوئی داخل ہوتا ہے تو اس کو وہاں پہ غذا دیتے ہیں، مگر مرغے چرغے نہیں وہاں ملتے. بار بی کیو وہاں نہیں ملا کرتا. وہاں تو بیماری کے حساب سے انسان کو غذا ملتی ہے. بلڈ پریشر کا مریض ہوگا تو پھیکی غذا، شوگر کا مریض ہوگا تو کریلے کڑوی غذا، ہارٹ کا مریض ہوگا تو چربی سے فری غذا، ابلی ہوئی غذا. تو آپ دیکھیں کہ مریضوں کی جو غذائیں ہوتی ہیں نا وہ کڑوی ہوتی ہیں، ابلی ہوئی، بے ذائقہ، اس طرح کی ہوتی ہیں. یہ جہنم میں چلا گیا.
اب اس کو وہاں پر غذا ملے گی. کیسی غذا؟ ایک جہنمی بھوک محسوس کرے گا, کہے گا فرشتوں کو کہ مجھے کچھ کھانے کو دو. ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم. اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیں گے, وہ زقوم کا پودا لے آئے گا. یہ ایک پودا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں اور اتنا کڑوا کہ صبح کے وقت زبان سے لگا لیں تو شام تک اس کی کرواہٹ ختم نہیں ہوتی. یہ کھانے کو دیں گے. دنیا میں بھی تو شوگر والا کریلے کھاتا ہے نا, تو وہاں بھی زقوم کھلائیں گے, لو بھائی تمہاری بیماری کا علاج ہے, اور یہ اس کو کھائے گا. لیکن جب کھائے گا تو اس کے کانٹے چبھیں گے, نہ نگلتے بنے گی نہ اگلتے بنے گی, پھنس جائے گا. تو کہے گا بھئی مجھے کچھ پینے کو پانی دو, مگر مریض کو مشروبات تو نہیں نہ پلاتے. مریض جتنا بھی کچھ کہے کہ جی گرمی ہے ٹھنڈا پانی دو, کہیں گے نہیں بھائی, ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کو نزلہ زکام ہے, اس کو سادہ پانی دینا ہے, بلکہ ہلکا گرم پانی اس کو پلاؤ. جب یہ جہنم کے اندر پانی مانگے گا تو اس کو ایک پیالہ بھر کے دیا جائے گا, اور وہ بھی گرم ہوگا, مگر کس چیز کا ہوگا؟ ولا طعام الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون. جہنمیوں کے زخموں سے جو خون پی پس اکٹھی ہوگی اس کو پیالے میں ڈال کے اس کو پینے کے لیے دیا جائے. زخم کھول دو نا جس میں پس ہو تو قریب بیٹھا نہیں جاتا, اتنی بو ہوتی ہے. کیسے کوئی پیے گا؟ اللہ حیران ہوتے ہیں. اور وہ اتنا گرم ہوگا, غسلین اتنی گرم ہوگی, انسان کے پیٹ میں جائے گی اور ساری آنتیں کٹ کے پخانے کے رستے باہر نکل جائیں گی. پھر اس کو بھوک لگے گی, پھر ایک نیا سائیکل شروع ہوگا, پھر زقوم کھائے گا, پھر غسلین پیے گا, پھر آنتیں کٹیں گی, پھر ٹھیک ہو جائے گا. یہ سائیکل چلتا رہے گا, چلتا رہے گا. یہ اس کا قبر کے اندر کھانا ہوگا. اور جس بندے کی جیسی بیماری ہوگی علاج بھی پھر ویسا ہوگا. آپ نے دیکھا نا ہاسپٹل میں کوئی آئی پیشنٹ ہو تو اس کی آئی کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے. اسی طرح اگر کوئی بد نظری کا پیشنٹ وہاں جائے گا تو حدیث پاک میں ہے کہ لوہے کی سلاخیں جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس کی آنکھوں میں اس طرح پھیریں گے جیسے سرما ڈالتے. تو دنیا میں آنکھوں کو غلط استعمال کرتا تھا نا, کبھی تجھے یہ اچھی لگتی تھی, کبھی وہ اچھی لگتی تھی, تجھے گورے رنگ دیکھنے کا شوق تھا, تیری آنکھیں بند نہیں ہوتی تھیں. کئی مرتبہ تو ایسی ہوس ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا شکاری کتا چلتا ہے نا تو وہ سیدھا نہیں چلتا, وہ اس درخت کی جڑ میں بھی سونگتا ہے, ادھر بھی سونگتا ہے, ہر طرف سونگتا چلا جاتا ہے. یہ بھی ایک شکاری کتے کی طرح, ادھر کوئی نظر آئی تو اس کو بھی سونگ رہا ہے, ادھر نظر آئی اس کو بھی غور سے دیکھ رہا ہے, سونگ رہا ہے, اس کو بھی سونگا, للچا رہا ہے ہر ایک کے اوپر. تو فرمایا کہ تیری آنکھیں ادھر ادھر دیکھتی تھیں, اب ہم اس کا علاج کرتے ہیں. تو حدیث پاک میں فرمایا کہ ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری جائیں گی. اور جس بندے نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی تو فرشتے آئیں گے, فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. ہم نے دیکھا عورتوں کو یہ ربر کی بوتلیں بنی ہوتی ہیں, اس میں گرم پانی ڈال کے نا تو جس حصے میں کوئی درد ہو یا کچھ ہو تو اس کو ٹکور کرتی ہیں. یہ قیامت, یہ جہنم میں ٹکور ہوگی ان کی. کیسے؟ ان کے پہلوؤں کو, ان کے ماتھے کو, ان کی پیٹھ کو داغیں گے جہنم کی سلاخوں سے. جو سونا چاندی بچا کے رکھتے تھے, زکوٰۃ نہیں دیتے تھے,
سلاخیں بنا کے گرم کریں گے، یہاں داغ لگائیں گے، سائڈوں پہ داغ لگائیں گے، پیچھے داغ لگائیں گے. یہ ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے. کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو دوسروں کے دل دکھاتے تھے. یہ کون لوگ تھے؟ قرآن مجید نے کہا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو عیب جو ہوں اور عیب گو ہوں. یہ دو الگ الگ بیماری ہیں. بعض لوگوں کو عیب تلاش کرنے کی عادت بڑی ہوتی ہے، ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ڈھونڈ لیتے ہیں. اور بعض کی عادت ہوتی ہے کہ عیب کا کسی کا پتہ چل جائے تو لوگوں میں آگے اس کا پروپیگنڈا کرنے کی عادت ہوتی ہے. تو پہلے کو کہیں گے عیب جو اور دوسرے کو کہیں گے عیب گو، اور بعض میں دونوں ہوتی ہیں بیماریاں. تو ان کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ جہنم میں علیحدہ بنایا جائے گا. اس ڈپارٹمنٹ کا نام ویل ہوگا. وہاں پر آگ کے بنے ہوئے ستون ہوں گے، اس کے ساتھ جا کے کھڑا کر دیا جائے گا. جیسے ایکس رے لیتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں؟ بوڑھا ہو، بڑھیا ہو، کمزور ہو، کبھی وہ کہتے ہیں جی آپ کو 2-3 منٹ تو ساتھ لگ کے کھڑا ہونا پڑے گا، ہم نے آپ کا ایکس رے لینا ہے. اس کو بھی اسی طرح اس ستون کے ساتھ آ کے باندھ دیں گے. پھر اللہ رب العزت کے بنے ہوئے آگ کے انگارے ہوں گے. جیسے دنیا میں آج کل لیزر گائیڈڈ راکٹ ہوتے ہیں کہ ٹھیک نشانے پہ جا کے لگتے ہیں، وہ انگارے بھی ایسے ہوں گے. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وہ نیچے سے اٹھیں گے اور سب کے سب انگارے اس کے دل پر آ کر لگیں گے، دل کو ٹارگٹ کریں گے. تو لوگوں کے دل دکھاتا تھا، آج ہم بھی تیرے دل کو ٹارگٹ بنائیں گے. جیسی بیماری ویسی ٹریٹمنٹ مل رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اگر کسی بندے نے زنا کیا اور توبہ کیے بغیر چلا گیا تو اس کی ٹریٹمنٹ تو ذرا لمبی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جہنم میں ایک گڑھا ہے، اس گڑھے کے اندر اس زانی کو دھکیل دیا جائے گا اور اس کے دروازے کے اوپر چٹان رکھ دی جائے گی، بند کر دیا جائے گا. اور اس کے اندر اسکارپین ہوں گے، بچھو ہوں گے لاکھوں کی تعداد میں. اور وہ بچھو اس بندے کے جسم پر اس طرح چڑھ جائیں گے جیسے شہد کے چھتے پر شہد کی مکھیاں چڑھ جاتی ہیں. اور اتنے بچھو ایک وقت میں اس کو ڈسیں گے، اتنی درد ہوگی. کیوں؟ اللہ فرمائیں گے تو نے ایسا گناہ کیا تھا کہ تیرے جسم کے انگ انگ نے مزے لوٹے تھے، اب دوائی بھی ہمیں انگ انگ میں سیل لیول پہ پہنچانی پڑے گی. ایک شہد کی مکھی ڈس لے تو تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اتنے بچھو ایک وقت میں کاٹیں گے تو کیا ہوگا؟ اب تو گھبرا کہ یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اور جس عورت نے زنا کیا اس کو یہ عذاب تو ہوگا ہی صحیح، ایک اور بھی عذاب. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا کچھ عورتیں ہوں گی وہ پستان کے بل آگ کے اندر لٹک رہی ہوں گی. یہ انسان کا وہ حصہ ہوتا ہے جو اتنا سینسٹیو ہوتا ہے کہ ذرا ہاتھ بوجھ سے کوئی رکھ دے تو تکلیف ہوتی ہے، صرف دبا دینے سے تکلیف ہوتی ہے انسان کو. اس کے اندر لوہے کی راڈ ڈالیں گے. اور آپ نے مشینوں کے اندر مرغے دیکھے ہیں نا روسٹ ہوتے ہوئے، بالکل اسی طرح دونوں پستانوں میں سے ایک راڈ ڈال دی جائے گی اور آگ کے اندر یہ روسٹ ہو رہی ہے. کیوں؟ تو نے دوسرے کو اپنے جسم پہ موقع دیا تھا نا، اختیار دیا تھا.
دیکھ آج ہم تیرا کیا حال کرتے ہیں. تو جیسا گناہ ویسی ٹریٹمنٹ. جن لوگوں کے گناہ تھوڑے ہوں گے وہ کچھ عرصہ یہ ساری سزا بھگتیں گے، پھر اس کے بعد ان کو نکال لیا جائے گا. کیوں؟ کہ اگر پراپر ٹریٹمنٹ مل جائے تو پھر ہاسپٹل میں ڈیرے نہیں لگانے ہوتے، پھر وہ ڈسچارج کر کے گھر بھیج دیتے ہیں. اس بندے کو جہنم میں ٹریٹمنٹ مل گئی تو اب اس بندے کو ڈسچارج کر دیا جائے گا جہنم سے اور گھر بھیجا جائے گا. اور گھر مومن کا کون سا ہے؟ جنت اس کا گھر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الجنت التی اورثتموہا، جس کا وارث ہم نے بنایا. یہ نہیں فرمایا جس کا مالک بنایا، نہیں، وارث. تو بھئی وارث تو بنتا ہے جو باپ کی جائیداد ہو. تو معلوم ہوا کہ جنت آدم علیہ السلام کی جائیداد تھی، اب ان کی اولاد جو جائے گی تو وہ جا کے جنت کی وارث بنے گی. مگر جنت میں جانے کے لیے ایک شرط ہے کہ اس بندے کو کوئی بڑی باطنی بیماری نہیں ہونی چاہیے. اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ آپ کسی ملک کے ویزا لینا چاہیں، امیگریٹ کرنا چاہیں، تو وہ کہتے ہیں جی آپ ذرا اپنی میڈیکل رپورٹ دکھائیں، اور 3 چیزیں چیک کرتے ہیں. اس کو ٹی بی نہیں ہونی چاہیے، اس کو ہیپیٹائٹس سی نہیں ہونا چاہیے، اس کو HIV پازیٹیو نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کہ یہ وبائی بیماری ہیں، یہ دوسروں کے لیے بھی خطرناک ہو سکتی ہیں. ہمارے ایک ساتھی انجینئر تھے، بڑا خوش ہو کے انہوں نے مجھے بتایا کہ جی دبئی میں فلاں ٹیلی فون کی کمپنی میں میری اتنی اچھی جاب لگ گئی، فرنج بینیفٹس ہیں، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے. ہم نے دعائیں دیں. تیسرے دن روتے ہوئے فون آیا، حضرت وہ میڈیکل رپورٹ کروانے گیا تو ہیپیٹائٹس سی ڈائگنوز ہو گیا. انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. اگر ہیپیٹائٹس سی کے مریض کو لوگ ملک میں نہیں آنے دیتے، HIV پازیٹیو والے کو ملک میں نہیں آنے دیتے، کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آنے کے لیے ان بیماریوں سے پاک ہونا ضروری. اللہ رب العزت نے بھی شرط لگا دی کہ جنت میرے پاکیزہ بندوں کی جگہ ہے، تم باطنی بیماریوں کو لے کے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، تمہیں ان کا علاج کرنا ہی پڑے گا. اس لیے فرمایا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى، جو ستھرا ہوگا، نفس کا تزکیہ حاصل کرے گا، اس کو جزا بدلہ جنت ملے گی. تو مطلب یہ کہ جنت میں جانے کے لیے تزکیہ ہونا شرط ہے، کنڈیشن ہے. اب 2 طریقے ہیں، یا تو دنیا میں اپنے اختیار سے، سہولت سے، سنت کی اتباع کر کے، ذکر کی کثرت کر کے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کر کے اپنا تزکیہ کر لیں اور سدھائے ہوئے جانور کی طرح مومن بن کے زندگی گزاریں. اور اگر ایسا نہ کیا تو پھر سیکنڈ چانس جہنم کے ہاسپٹل میں وایا جہنم جانا پڑے گا. اب سوچ لیجئے کہ آسان راستہ کون سا ہے. میرے دوستو، حالت تو ہماری یہ ہے کہ دھوپ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ کی گرمی بھلا کہاں برداشت کر رہے. 2 بندوں کے سامنے کی ذلت برداشت ہم نہیں کر سکتے. ساری مخلوق کے سامنے جب فرشتے دھکے مارتے ہوئے جہنم میں لے جائیں گے، یہ ذلت کیسے برداشت کریں. تو ہمارے لیے وایا جہنم جانا یہ کوئی آپشن نہیں ہے. آپشن کیا ہے کہ اسی دنیا میں انسان اپنا تزکیہ کروا لے تاکہ اللہ رب العزت مرتے ہی منکر نکیر آئیں گے، قبر میں پوچھیں گے من نبک من نبیک ما دینک، جواب سے پتہ چل جائے گا کہ کوئی بیماری نہیں، اللہ رب العزت اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیں گے. اب اس کو ٹریٹمنٹ کے لیے بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو پاک روح تھی، آ گئی.
اور قیامت کے دن بھی لوگ حساب کتاب میں ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو خوشبو کے ٹیلوں پہ عرش کے سائے میں سیر کر رہے ہوں گے. حساب ختم ہوگا، اللہ ان کو جنت بھیج دیں گے، جاؤ بھائی. تو خوش نصیب انسان وہی کہ جو اللہ رب العزت کے احکام کی اہمیت کو سمجھے اور دنیا میں اپنے آپ کو ستھرا کرنے کی کوشش کرے. انسان کہہ نہیں سکے گا اللہ مجھے تو کلیئرلی نہیں بتایا گیا تھا. اللہ فرمائیں گے میں نے 7 قسمیں کھا کے بات کی تھی، لگاتار 7 قسمیں کھا کے کہا تھا کہ جو ستھرا ہوگا وہی فلاح پائے گا. تو آج ہم اپنے تزکیہ کی کوشش کریں، محنت کریں، اللہ سے مانگیں اور محنت کر کر کے پھر اللہ کے سامنے روئیں. اچھا یہ بھی مزے کی بات ہے کہ ہم اپنا تزکیہ خود نہیں کر سکتے. ہم اپنا تزکیہ خود نہیں کر سکتے. ہم محنت کر سکتے ہیں تزکیہ کی، لیکن تزکیہ کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے. وہ کیسے؟ سنیے قرآن عظیم الشان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی کبھی بھی ستھرا نہ ہو سکتا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے ستھرا کر دیتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ بچہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ بڑی سی نالی آ گئی ہے، یہ پار کرنی ہے، تو بچہ تو نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ رونا شروع کر دیتے، ابو مجھ سے تو نہیں پار ہوتی، ابو مجھے اٹھا لیں. اب اس کے رونے کو دیکھ کے باپ اس کو اٹھا دیتا ہے اور اس نالی سے پار کروا دیتا ہے. ایسے ہی ہے اللہ کی رحمت کہ ہم دنیا میں کوشش کر سکتے ہیں، بچے کی طرح رو دھو سکتے ہیں، اللہ کو پکار سکتے ہیں، اللہ میرے پروردگار. بچے کی طرح اگر رونا پسند آ گیا، اللہ کی رحمت اٹھائے گی، کنارے لگا دے گی، تزکیہ مل جائے گا. اس لیے تہجد میں اللہ سے دعائیں مانگیے، فرض نمازوں میں دعائیں مانگیے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے مانگیے، مگر اس کو زندگی کا مشن بنائیے. یہ مقصد زندگی ہے. اور جو بندہ دنیا میں تزکیہ کر کے جائے گا، سبحان اللہ، قیامت میں اٹھے گا، آواز آئے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ تعالی ہمیں بھی قیامت کے دن ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ ایسے پاک لوگ قیامت کے دن اٹھیں گے، ان کے سامنے اللہ رب العزت کا چہرہ ہوگا مسکراتا ہوا. کتابوں میں لکھا ہے یہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے. جیسے 2 دوست ہیں نا، ایک دوسرے کو ملتے ہوئے مسکراتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ان کا استقبال فرمائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اپنا آپ کا تزکیہ کر چکے ہوں گے. تو رب کریم ہمیں اس محنت کو اہتمام کے ساتھ، سیریسنس کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ مرنے سے پہلے ہمارا تزکیہ فرما دے. ہم نے دیکھا ہے ماں باپ بچوں کی چھوٹی چھوٹی تمناؤں کو پورا کر کے خوش ہو جاتے ہیں. ہم بھی اللہ سے دعا مانگے، اللہ ہماری بھی ایک تمنا ہے، پوری کر دیجئے گا. وہ تمنا یہ ہے کہ موت سے پہلے اللہ ہم سے راضی ہو جانا، پھر ہمیں موت عطا کرنا. پہلے راضی ہونا، اللہ جیسے آپ چاہتے ہیں پہلے ہمیں ویسا بننے کی توفیق دے دینا، ایسا بنا دینا کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں، پھر ہمیں موت عطا کر دینا. اگر ایسا ہو گیا تو یہ خوش نصیبی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے
جو احباب توبہ طائب ہونا چاہتے ہیں یا بیعت ہونا چاہتے ہیں ان کو کچھ کلمات پڑھائے جائیں گے توبہ کے، تاکہ پچھلے تمام گناہوں سے وہ سچی پکی توبہ کر لیں، آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر لیں۔ اگر مستورات تک آواز جا رہی ہے تو وہ بھی دل میں توبہ طائب ہونے کی نیت کر لیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ چند معمولات سن لیجئے کہ اگر ان کو آپ باقاعدہ کریں گے تو اللہ تعالی دل کو منور فرمائیں گے۔ 100 مرتبہ درود شریف صبح اور شام، 100 مرتبہ استغفار صبح اور شام، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت، چلتے پھرتے دل میں ہر وقت اللہ کا دھیان، اور 5ویں چیز ہے ذکر قلبی یعنی مراقبہ۔ جب صبح و شام آپ نماز پڑھا کریں تو تھوڑی دیر مصلی کے اوپر بیٹھ کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جایا کریں، اور یہ سوچا کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل میں ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ اللہ اللہ، یہ میرا دل بول رہا ہے۔ خود نہیں پڑھنا زبان سے، زبان تالو سے لگی ہوئی ہو، حرکت بھی نہیں کرنی، سانس کو بھی کچھ نہیں کرنا، ایسے نہیں کچھ کرنا، بالکل چپ چاپ، جیسے ایک کیسٹ بج رہی ہو، تلاوت ہو رہی ہو تو آپ کتنے آرام سے سنتے ہیں کہ تلاوت ہو رہی ہے، ایسے ریلیکس ہو کے آپ نے اللہ اللہ کی آواز سننے کی کوشش کرنی ہے۔ ابتدا میں تو نہیں سنیں گے، لیکن الحمدللہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو ایک ادراک ہونا شروع ہو جاتا ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، اور اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ اور یہ بیک گراؤنڈ میوزک 24 گھنٹے بندہ سن رہا ہوتا ہے۔ نبی الاسلام نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سو جاتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ یہ دل پھر ذاکر ہو جاتا ہے، ہر وقت انسان کو اللہ کی طرف دھیان دلاتا ہے۔ اس نعمت کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ تو چند منٹ یہ ذکر قلبی جو کرنا ہے اس کی مشق کر لیجئے، پھر دعا کر لیتے ہیں۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا
کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے میں گناہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں گناہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں اس گناہ گار کا، میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں
اس گناہگار کا بخش دے گا ہمیں، بخش دے گا ہمیں، یہ ہے وعدہ تیرا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، میرے مالک نعمتیں ملنے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اللہ علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت والے کاموں سے محفوظ فرما، اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم نے جو بھی گناہ کیے میرے مالک ان گناہوں کو معاف فرما، اللہ جو گناہ دن میں کیے انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ راتوں میں کیے انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ چھپ کے کیے اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اور اے اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اے اللہ ہم گناہوں کی نجاست میں لتھڑے ہوئے ہیں، میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما، اے اللہ ماں جب اپنے بچے کو نجاست میں لتھڑا دیکھتی ہے اللہ اس سے نفرت نہیں کرتی، اللہ اسے دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے، میرے مالک ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لتھڑے ہوئے ہیں، اے اللہ آپ بھی ہم سے نفرت نہ فرمائیں، اللہ ہمیں دھو دیجئے، اے اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، میرے مالک اپنی رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے، اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اے اللہ آپ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور تم سوالی کو جھڑکی نہ دو، اللہ ہم جیسے کمزوروں کو حکم ہے کہ سوالی کو جھڑکی نہیں دینی، تو اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، میرے مالک ہمیں بھی جھڑکی نہ دیجئے، اللہ ہماری دعاؤں کو پھٹے ہوئے کپڑے کی مانند ہمارے منہ پر نہ لوٹا
ہمارا میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما. اللہ جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما. اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں خربوں ہیں میرے مالک، ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں. اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اللہ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں اللہ من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں میرے مالک ہمیں تقوی کی پوشاک نصیب فرما. اور اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں میرے مالک ہمیں غسل توبہ کی توفیق نصیب فرما. اور اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز پڑھیں میرے مالک ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما. اللہ نماز کی پابندی نصیب فرما. اور اے اللہ اس سے پہلے کہ قیامت کے دن ہمیں آپ کے سامنے کھڑا رکھ دیا جائے اے اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما. اللہ قیامت کے دن کی سختی سے محفوظ فرما. اللہ قیامت کے دن کی حیرت سے محفوظ فرما. اللہ قیامت کے دن کی پریشانیوں سے محفوظ فرما. اے میرے مالک کون ہے جو قیامت کے دن اپنا حساب آپ کے سامنے پیش کر سکے؟ اے اللہ ہمارا تو حساب ہی پورا نہیں میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ قیامت کے دن کو خوشیوں والا دن بنا. اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن کچھ ایسے خوش قسمت لوگ ہوں گے کہ جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اللہ انہیں دیکھ کر مسکرائیں گے، وہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے. اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما. میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما. اے اللہ جیسا آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں اے اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے منور فرما. اللہ اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت سے منور فرما. اے اللہ اپنے نیک بندوں کی سچی محبت سے منور فرما. اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما. اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما. میرے مالک رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما. اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو انہیں غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روک دیتا ہے. اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے آنسو بہاتے ہیں تو ان کے تذکرے اپنے فرشتوں میں کرتا ہے. میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما. اے اللہ ہمارے علم و عمل میں برکتیں پیدا فرما. اللہ رزق میں برکتیں پیدا فرما. اللہ صحت میں برکتیں پیدا فرما. اے اللہ اولاد میں برکتیں پیدا فرما. میرے مالک قدم قدم برکتیں شامل حال فرما. اللہ قدم قدم برکتیں شامل حال فرما. اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما. میرے مالک الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا. اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما. اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما. اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما. اے اللہ اس مسجد مدرسے پہ اپنی خاص رحمت نازل فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.